الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و معزز حضرات اور ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں، اس لیے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم بابرکت تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا کیا، جسے ہم تدبر قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جو عنوان لے کر ہم چل رہے ہیں وہ قرآن ہندوستان کے متعلق یا ہندوستانیوں کے متعلق کیسے ہمیں اشارات دے رہا ہے، اور اس میں جو ہے 3 نکات میں نے متعین کیا اس بات کو واضح کرنے کے لیے۔ ایک نکتہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریتیں ایک نہیں تھی، 2 الگ الگ ذریتیں تھیں، جس پہ بات ہماری چلی۔ اور دوسرا عنوان ہمارا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ذریتوں کو جوڑنے والے، اس سے پہلے اپنے اپنے ذریتوں میں رسول آیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز یا خصوصیت یہ ہے کہ وہ کامن میسنجر تھے، دونوں گروہوں کو جوڑنے والے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ابراہیمی کتابوں پر ایمان لانے کے لیے حکم دے رہا ہے، دوسری طرف نوحی الہامی کتابوں پر ایمان لانے کے بھی حکم دے رہا ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ، متبعان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، پیروان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے ہم صرف ابراہیمی رسالت کے کتابوں پر ایمان لانا ہی نہیں، بلکہ نوحی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ یہ بات گزشتہ ٹاپک میں وہاں تک میں نے بات کیا، دو ٹاپکس۔ اس کا تیسرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانا یہ ذاتی رہا، میں نے ایمان لایا، یہ ذاتی ہے، آپ بھی ایمان لائیں، آپ کے اندر ہے، وہ ہمارے چہرے پہ نہیں آتا کہ ہم ان چیزوں پہ ایمان لائیں، وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر باتیں ہوتی ہیں۔ اب تیسرا جو ٹاپک میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اس ایمان کا اطلاع، اور سے سنیے، ہمارے اس ایمان کا اطلاع جن کتابوں پہ آپ لا رکھے ہیں وہ ان کتاب والوں کو دینا ہے۔ پھر ایک بار میں واضح کرتا، دیکھیے بہت اہم نقطہ ہے یہ، جو ایمان لانا ذاتی بات رہی اب تک، لیکن اس ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ کون سی اظہار کرنا ہے؟ ہم جس کتاب پہ ایمان لائے قرآن مجید پر، اس کا بھی اظہار کرنا ہے، اور جس خدا پر ایمان لائے اس کا بھی اظہار کرنا ہے، اور جن کتابوں پہ جو ہمارے سامنے آڈینس، ٹوٹل آڈینس ہمارے سامنے آ گیا ہے، کون ہے ٹوٹل آڈینس؟ ایک نوحی اجمی سلسلے انبیاء کے پیروکار، دوسرے ہمارے آڈینس ابراہیمی سلسلے انبیاء کے آڈینس، یعنی گلوبل آڈینس پورے ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ تو یہی لوگ پورے جو ہے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہودی کے نام سے اور عیسائیوں کے نام سے
اور ہندوؤں کے نام سے، بقیہ جتنے ہیں ان سے ریلیٹ کرنے والے ہی سب سیکٹس ہیں، وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے، یہ میجر گروپس ہیں۔ تو اب ان لوگوں کے سامنے ہمارے دل و دماغ کے اندر جو ایمان ہے اس کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا، یہ میرا تیسرا ٹاپک ہے۔ تو کل کے ٹاپک کو ہم اینڈ کرتے ہوئے خلاصہ کا جو سلائیڈ ہمارا چلا تھا وہاں تک لائیے ہمارے شاہد بھائی، ذرا مطلب اس کو ہاں یاد رکھیے۔ تو یہ حصہ میں نے جو ہے آپ کے سامنے نہیں بتایا تھا، تو کل کے ٹاپکس کا خلاصے کا ایک حصہ ہے یہ، وہ میں پہلے بتا کے اب تیسرے جو ہے نقطے پہ میں جاؤں گا۔ قرآن کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریت کے اعتبار سے ابراہیمی ہونے کے باوجود، میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ہے ایک پروگرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بولتا کہ میرے ہدایتیں، بولتا اللہ تعالیٰ میری ہدایتیں یعنی گائیڈنس، ہاں تو اس کے جو ہے اشارات ہیں، اس کے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ایک طریقہ کار ہمیں بتاتا ہے، کچھ انفارمیشن ہم کو دے رہا ہے، وہ انفارمیشن کو ہم آبزرو کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے میں یہ چیزوں کو جملہ بجملہ لفظ بلفظ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریت کے اعتبار سے بلانگ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سے، اوکے۔ اس کے باوجود منصب کے اعتبار سے، دیکھیے منصب کے اعتبار سے دونوں رسالتوں کو ایک کرنے والے رسول ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ ڈکلیریشن جو ہے کر رہا ہے، ڈکلیئر کیا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس کی وضاحت میں نے کیا آپ کو کہ کافۃ للناس کیا ہے، یعنی ایک نوحی پوری جو ہے ذریت اور ابراہیمی ذریت، یہ دونوں کو ملانے کے بعد وہ کافہ بن جاتا ہے، کل ہو جاتا ہے، کافۃ للناس۔ تو یہ پورے جو ہے کرۂ ارض پر رہنے والے سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اب اس رسول کے، اس عالمی رسول کے ہم پیروکار ہیں اس وقت، اس وجہ سے ہم مسلمان امت محمدی ہو گئے نا۔ اس وجہ سے جیسے ابراہیمی انبیاء و کتب پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے، ویسے ہی نوحی انبیاء و کتب پر بھی ایمان لانا ہم پر واجب ہو گیا۔ یہ ایکسٹرا، یہ بات آج تک ہم ہڈن ہو چکی تھی یا ہمارے نظروں سے اوجھل تھی بات یہ ہے، تو اسی وجہ سے ہندوستان کے اندر ہم جو ہے ایک کنفیوژن کے شکار ہیں، ایک الجھن کے شکار ہیں۔ ہم اس قوم سے ایکچوئل ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے یہ بات طے نہیں ہو سکی آج تک۔ اس کے کئی کانسیکوینسز، اس کے کئی مضر نتائج کو ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہم جو ہے جانیں لٹائیں، اس کے باوجود جو ہے یہاں کی قوم ہمیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس قوم کے اندر مرج ہونے کے لیے ہمیں بہت ساری دقتیں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایکچوئل ہمارا ریلیشن کیا ہے؟ دو ریلیشن بیسیکلی دو ہوتے ہیں، ایک جینیٹک ریلیشن، دوسرا اسپرچل ریلیشن۔ یہ دو چیزوں میں ہم کنفیوژن، اس کنفیوژن کو اللہ تعالیٰ ان جو ہے انفارمیشن کے ذریعے سے، اس سماچار کے ذریعے سے ہمیں واضح کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس پہ جو ہے غور خوض کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اس وقت۔ یعنی کرنٹ ایشو جو ہم فیس کر رہے ہیں اس کا سولوشن ہمیں اللہ میاں یہاں دے رہا ہے۔ قرآن ایک لائیو ایک کتاب ہے، ایک زندہ جو ہے گائیڈنس ہے، تو وہ قرآن کی جو ہے اس
یعنی زندہ پن یا اس کی جو ہے کانٹیکسچوئل کہیے یا پھر جو ہے حالات حاضرہ کے اندر قرآن ہمیں کیسے گائیڈنس کر سکتا ہے، کرتا ہے، یہ چیز ہم جو ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق کو محسوس کرنا پہلے، یہ ڈفرینسز جو بول رہا اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے مقامات کہیے، یہ سب چیزیں جو پوزیشنز کہیے، اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنی ہے. اوکے، تو دو باتیں ہیں. جیسے ابراہیمی انبیاء و کتب پر ایمان لانا ہم پر واجب ہو چکا ہے، ہم مانتے ہیں، سب ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں، لیکن یہاں جو ہم کنفیوز ہے اس کو بھی اللہ دور کر رہا. ویسے ہی نوحی انبیاء و کتب پر ایمان لانا بھی ہم پر واجب ہے. یعنی ان دونوں کا رقبہ، یعنی اس سے پہلے جو ابراہیمی اور نوحی جو تھے نا، ان کا ریجن جو ہے وہ ریجنل تھے وہ، لیکن رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے ان کا جو، یا کردار بول رہا ہوں میں، دیکھیے کردار، پرسن جینیٹیکلی پرسن کون ہے، بلانگس ٹو ابراہم، بٹ ہز رول، ایز فار رول کیا ہے ان کا، ان دونوں کو جوڑنے کا ہے. اسی لیے امت مسلمہ کا رقبہ، ان کا زون، ان کا جو ہے ایریا عالمی یعنی یونیورسل یا گلوبل بن گیا. یہ ہے ایک بات یہاں تک ہوئی، ایمان لانے کی بات ہے، ان کے دونوں سلسلوں کے کتابوں پر ایمان لانے کی بات یہاں تک ہو چکی ہے. یہ وہ ہے. اوکے، ابھی نیکسٹ جو ٹاپک آنے والا ہے وہ کیا ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو. اس ایمان کو ہم اظہار کرنا ہے، اظہار کرنا ہے اس کا، دونوں برانچز کے اندر کرنا ہے. اس میں کتنا جو ہے واضح طور پر اللہ تعالیٰ وہ تمیز کر کے بتا رہا ہے، نیکسٹ کے ٹاپک میں آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. رائٹ، اوکے. اس ایمان کو ان دونوں گروہوں کے درمیان اعلان کرنے کی واجبیت، ان دونوں نسلوں کو جوڑنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی، ان دونوں نسلوں کو جوڑنے کی بات، کیونکہ نسل پرستی یا گروہ پرستی، قوم پرستی، وہاں مت جائیے آپ، پرستی الگ ہے. ہاں، وجود ایک الگ چیز ہے. یعنی میں ہوں، میں ایام بول سکتا نہیں بول سکتا، میں بول سکتے، بالکل بولنا چاہیے. اس کو سیلف ریسپیکٹ بولیں گے نا، سیلف ہوتا ہے نا، ایک پرسن کا ایک سیلف ہوتا ہے، ویسے کہ خاندان کا بھی ایک سیلف ہوتا ہے، ویسے ایک قوم کا بھی ایک سیلف ہوتا ہے، ویسے ایک ذریت کا سیلف ہوتا ہے. جبھی تو اللہ بائفرکیشن کیا. سیلف نہیں بھائی، ہمارے پاس قوم نہیں رہتی، ہم جو ہے قوموں کی بات، ذریتوں کی بات، جو ہے یہ طبقوں کی بات، یہ خاندانوں کی بات نہیں بولیں گے، سب کو مٹا دینے کے لیے اسلام آیا بولے. یہ جو ہے بے ہوشی کی عالم میں اور ایک اندھا پن کے اندر بات کرنے والی باتیں ہیں سبھی. ایسا نہیں ہے. ایک جو ہے خیر اور شر دو بالکل قریب ہوتے ہیں، دونوں کی تمیز کر کے دیکھنا ہی اصل جو ہے ہمارے لیے چیلنج کی بات ہے، وہی ایمان کی بات ہے. تو جو آدمی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو انانیت بول دیں گے تو کیسا ہوگا. اب میرے خاندان ہے، خاندان کا ایک وجود ہے، میں اس کو ریکگنائز کیا تو اب خاندان پرست ہو گئے بولے. ارے خاندان کا وہ جو ہے شعور ہونا، ویسے قوم کا شعور ہونا، یہ میری قوم ہے بولے، میری قوم. ارے کیا قوم کی بات کر رہے ہیں آپ، سب آدم کی اولاد ہیں، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ بولے. یہ جو ہے قرآن کے یا اللہ تعالیٰ کی جو تخصیص کاری ہے، جو ڈسپلین اللہ نے جو ہے وہ کیا ہے، اس کو ایک پازیٹیو انداز میں شیطان جو ہے اسے پھلنگ مروا دے رہا، اس سے جو ہے ہم بالکل ایکسپلیٹ ہو جا رہے. ایسا نہیں ہے. قوم بھی ایک وجود ہے، قوم کی بھی اس کی اپنے جو ہے شیار ہوتے ہیں، اس کے خصوصیات جیسے فرد کے ہوتے ہیں، جیسے خاندان کے ہوتے ہیں، ایک معاشرے کے ہوتے ہیں، ویسے قوم کے بھی ہوتے ہیں. مگر کیا ہونا نہیں چاہیے، شخصیت پرستی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اور خاندان پرستی نہیں ہونا چاہیے، قوم پرستی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے نہیں، ہونا چاہیے، لیکن اس آئیڈینٹی کی پرستش نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں کو الگ کر کے ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک،
اب آئیے، اب اصل بات کیا ہے، یہ دونوں سلسلوں کو جوڑتے ہوئے بات کر رہے ہیں بولے، تو ایمان لانا بھی دونوں سلسلوں پر ایمان لانے کی بات ہوئی، اب اعلان ایمان کی بات آئی، وہ بھی دونوں سلسلوں کی بات آ رہی ہے، کیسے ہے وہ بات آ رہی ہے، آپ غور کریے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم، دیکھیے یہ کوئی جو ہے مشورے کی بات نہیں ہے، کوئی صلح کی بات نہیں ہے، یہ حکم ہے، حکم الہی، امر۔ کیا کہا جا رہا ہے 384، خل، کہہ دو، کس سے یہ خل، یہ ذات محمدی تک محدود ہے، خولو نہیں کہا جا رہا، قل کہا جا رہا، غور کریے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، تو یہ ذات محمدی تک یہ جو ہے مختص ہے بات۔ کیا کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے، آمنا، ہم نے ایمان لایا، اوکے ٹھیک ہے بھائی، کس پہ ایمان لائے، باللہ، اللہ پر ایمان لایا، اور وما انزل علینا، ہم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ نمبر 2، یہ ڈکلیریشن کی بات ہے، یاد رکھ لیجئے، ڈکلیریشن ہے، اعلان کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کے رات میں اکیلے قرآن کا مطالعہ کرنے کی بات نہیں ہے، پبلک میٹنگ کی بات ہے، ان کے سامنے آڈینس ہے، ان کے سامنے پبلک ہیں، ان کے سامنے بات کرنے کی بات، خل، یعنی جب اللہ تعالیٰ خل کہے گا تو اندھیرے میں اکیلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے تو خل بول کے کہیں بولتا اللہ تعالیٰ، جب اللہ خل بول کے بولتا ہے تو ان کے سامنے کوئی آڈینس ہوں گے، یہ بات ملحوظ رہے، آڈینس کے سامنے اوپن جو ہے یہ ڈکلیریشن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اللہ پہ ایمان لانا، اس کے بعد ہم پر جو نازل ہوا اس پر، یعنی قرآن مجید پر ہم نے ایمان لایا۔ نمبر 2، وما انزل علی ابراہیم، جس ابراہیم کو آپ مانتے ہیں، جس ابراہیم کو جد امجد سمجھتے ہو، جس ابراہیم کے ذریت میں انبیاء کا سلسلہ چلا، اس ابراہیم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی ہم نے ایمان لایا۔ آمنا، یہ آمنا کا ہر ایک سے جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، آمنا باللہ، آمنا وما انزل الینا، آمنا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آمنا، آمنا کا اطلاق ہر ایک سے ہوتا ہے، یہ بات بھی ملحوظ رہے، ہم نے ایمان لایا۔ اوکے، یہ کس کے بارے میں بول رہا تھا، اسماعیل، اسحاق و یعقوب والاسباط۔ اس کے بعد وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، دیکھیں پورے جو ہے ایک سلسلہ، یہ کون سے کس کے ذریت کے ہیں، یہ سب سے پہلے کون ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے بعد اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباطی، پھر جو ہے موسیٰ و عیسیٰ۔ یہاں یہ سلسلہ جو بتا رہا، یہ جینیٹک ریلیشن بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایک سیکچوئل ریلیشن بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جینیٹک ریلیشن بھی ہے، وہ ابراہیم کے ذریت سے یہ سب لوگ ہیں، وہ کرنٹ آڈینس ہیں، وہ پریزنٹ آڈینس ہیں، کس کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ایک گروہ ہے وہ بالکل غائب میں ہیں، وہ پریزنٹ میں نہیں ہیں۔ اوکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہونے کے باوجود وہ خطے عرب پر جو ہے ان کا بعثت ہوا، اور ہر رسول اپنے قوم سے مخاطب کرتا ہے، یہ بھی ایک رول ہے، یاد رکھ لیجیے، ہر رسول اپنے ذاتی قوم سے مخاطب کرتا ہے، دوسرے قوموں سے مخاطب نہیں کرتا، یہ بات بھی ملحوظ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتاً عربستانی جو اپنے قوم سے مخاطب کرتے ہیں، تو اس قوم کے سلسلے میں آنے والے پورے ذریت اعتبار سے، روحانی اعتبار سے آنے والے رسولوں کا سلسلہ بتا دیے۔ اس کے بعد میں نے الگ سے ذرا وہ ریڈ کلر کر کے میں نے اس کو الگ کیا، اس اور کیجئے کیا ہے، قل آمنا کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے، والنبیون من ربہم، یہ کون ہے، یہ کس کے بعد بول رہا اللہ تعالیٰ، پورے عیسیٰ کے بعد بول رہا اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں، اس کے بعد والنبیون من ربہم، یہ کون ہے لوگ، یہ اشارہ وہ قدیم ذریت اور سلسلے انبیاء کی طرف ہے، ان پر بھی جو ہے ہم نے ایمان لایا، لا نفرق بین احد منہم، اب کیا گلوبلی کمپلیٹ سب پر ایمان لانے کی بات بول دیے، اور ان تمام رسولوں کو لے کر ہم جو ہے ان کے اندر کوئی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم جو ہے میں تو ہم نہیں بلکہ میں اسی کا جو ہے فرما بردار ہوں، بولے اچھا
تو عملی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربستانی ہونے کے باوجود ان کی جو ہے کردار، ان کا رول کے اعتبار سے، ان کی ذمہ داری کے اعتبار سے گلوبل. کیسے گلوبل ہوا؟ گلوبل جو ہے وہ جرنی نہیں کی ہے نا، پورے دنیا کے لوگوں کے پاس جا کے بات نہیں کیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیسے گلوبل ہو گئے بولے؟ تو گلوبل ایسے ہوئے، ایک ذریت ابراہیمی کے انبیاء نام بنام تذکرہ کیے، جو غائب میں ہیں دوسرے خطے پر ہیں ان کا جو ہے تذکرہ اجمالاً یہاں والنبیون من ربہم بول کے بول دیا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے بعد کوئی تفریق نہیں کرتے، سب ہمارے نظر میں برابر ہیں، جو ہے اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. وہ شہادت، اب یہاں جو ہے شہادت کی بات آ رہی ہے، جیسا کہ میں ٹاپک میں کیا رکھا، دونوں سلسلوں کو جوڑتے ہوئے ان پر ایمان لانے کی شہادت کا اعلان عام ہے. یہ شہادت ہے، یہ کیسے آپ بول رہے ہیں شہادت؟ ابھی نیکسٹ اس میں جو ہے سلائیڈ میں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اب اس کے بعد آئیے اللہ کے اس حکم یہ حکم خاص کے مطابق، یہ خاص حکم ہے. دیکھیے اللہ کے اس حکم خاص کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربستان کے پس منظر میں عربستانی عربستانی سرداروں کے سامنے دین اسلام کو پیش کر کے ابراہیمی انبیاء و کتب پر ایمان لانے کا شہادت دیتے ہوئے جیسا اعلان عام کیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہونے کے ناطے اور ان کے سامنے جو ہے ایک لیڈر کے پوزیشن سے جب بات کرتے ہیں تو آڈینس بھی ایک لیڈر پوزیشن کے ہوں گے، عام بھی ہوں گے، لیکن یہاں وہ ایک لیڈرز کو ہم لیں گے جب ان کے سامنے بات کی ہے. اب اس سے ایک بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، ویسے ہی ہندوستان کے پس منظر میں ہندوستانی سرداروں کے سامنے دین اسلام کو پیش کر کے نوحی انبیاء و کتب پر ایمان لانے کا شہادت دیتے ہوئے اعلان عام کرنا ہم ہندوستان کے تمام علماء دین پر واجب ہو جاتا ہے. علماء دین یا علماء دین عام مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جو ہے اعتبار سے اس کا یہ حکم کا تعلق ہے. تو جب لیڈر کے پوزیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرے تو جو ہے وہاں کے پس منظر میں بات کیے، تو ہندوستانی پس منظر میں یہی اعلان کون کس کے سامنے کرنا؟ ہندوستانی لیڈرز کے سامنے، ہندوستانی علماء جو ہے یہ بات کو ان کے سامنے اسی طرح کا اعلان کرنا ہے. وہ کیسے وضاحت میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. نیکسٹ، اب ذات محمدی تک بات ہو گئی. اب جو ہے امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ الگ سے حکم دے رہا ہے. یہ حکم کی جو ہے عظمت ہے، اس کی افادیت ہے، اس کی ضرورت ہے اور بہت بڑھ جاتی ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک یہ بات بول کے چھوڑ دیتا تو ذات محمدی کے لیے وہ بات مختص ہو جاتی تھی. اگر کوئی ایکسٹینڈ بھی کر سکتا تھا کوئی آدمی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات جو ہے مطلب یہ شہادت عام، یہ اعلان عام کیے ہیں، لہذا ہم کو بھی کرنا ہے، ایکسٹینڈیو بات ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ہم ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود جو ہے ایکسٹینڈ کر کے بات بتا رہا ہے. کیسے؟ دیکھیے امت مسلمہ کو اللہ کا حکم، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم، یہاں امت مسلمہ کو اللہ کا حکم کیا ہے؟ دونوں سلسلوں کو جوڑتے ہوئے ان پر ایمان لانے کی شہادت کا اعلان عام کرنا ہے. کیسے؟ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 136 یہاں دیکھیے، قولو آمنا، قولو آمنا یعنی تم سب کہو. یہ قولو کا کیا ہے؟ یہ اس کا یہ امر کا صیغہ اور یہ جو ہے جمع کا صیغہ بھی ہے. تو آمنا کیسے، کیا ہے ایمان، کیسے کیا بول کے بولنا بھائی؟ قولو بولے نا سب بولو. اب سب بولتے ہیں تو یا مطلب یہاں کلاسیفیکیشن کیسا ہو رہا؟ جب قولو کے اندر کون آتے ہیں؟ مسلمان پورے آ جاتے ہیں یا مسلمان کے دو گروہ آتے ہیں؟ مجھے بتائیے آپ. یعنی مسلمان جو ہے دو گروہ ہو جا کے آپس میں یہ بات کہنے کی ہے، یا پورے مسلمان ایک گروپ بن کے آؤٹ آف مسلمس یعنی غیر مسلم جو بھی ہیں
वो जो ऑडियंस होंगे, यहाँ मुसलमान आपस में ऑडियंस होंगे, या मुसलमान जो है बोलने वाले, ये बोलने वाले मुसलमान है, तो सुनने वाले कौन होंगे? बिल्कुल वाज़ेह है कि जो है गैर मुस्लिम होंगे, क्योंकि हुक्म किसके तरफ दिया जा रहा है, किससे, किसको कहा जा रहा है? ये मुसलमानों से कहा जा रहा है। खुलो अमना डिक्लेयर कर दो आप, ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है, ग्लोबल डिक्लेरेशन। कैसे? सेम वही बात जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता, हल्के से फर्क के साथ सेम एज इट इज बात बता दी है। कैसे? कुल आमन्ना, क्या आमन्ना है भाई, किस पर ईमान लाए, क्या है, क्या तू कर रहे? आप बोले हम अल्लाह पर ईमान लाए। ओके राइट, ठीक है। तो वैसे ही वमा उनजिला अलैना, हम पर जो नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाए। अच्छा ठीक है, आपके कुरान पर भी ईमान लाए, राइट, मान लेंगे। आप ऑडियंस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। और वमा उनजिला इला इब्राहीमा, अच्छा हमारे इब्राहिम पे जो नाजिल उस पर भी आप ईमान लाए, राइट। व इस्माइल व इसहाक व याकूब वलस्बाती वमा ऊतिया मूसा व ईसा, सेम फिर जो है इब्राहिम की जुर्रियत के रूहानी रिलेशन, और फिर जुर्रियत की रिलेशन के अंदर आने वाले पूरों को जो है तस्करा आ गया। फिर उसके बाद अलग से एक बात बता जाए, कैसे? देखिए यहाँ कुछ इजाफत भी देखिए, वमा ऊतिया ये लफ्ज है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वन नबियों ने रब्बिहिम बोल के बोल दिया अल्लाह ताला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटा सा फर्क इसके अंदर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वमा ऊतिया, और जो कुछ अता किया गया, किसको? नबियों मिर रब्बिहिम, और बकिया नबियों पे, अंबिया को जो कुछ दिया गया उस पर भी हम ईमान लाते हैं। फिर उसके बाद बोले ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, से ये शहादत देना है या नहीं देना है क्या, लेकिन हम देते हैं क्या, इस पे गौर करिए, ठीक है। एक मधु के किताबों, नंबर 2 मधु के अंबिया पर ईमान लाने का, शहादत आम का हुक्म करने अल्लाह जो है गुज़िश्ता टॉपिक के अंदर नबी को दे रहा था, लेकिन ये हुक्म किसको दे रहा है? अभी नबी के पैरवान को दे रहा है। इस आयत के 2 अज्जा हैं, उनमें से पहला जुज इब्राहिमी अंबिया का जो तफसील के साथ बयान किया गया है, दूसरा जुज नूही अंबिया का है, सिर्फ वमा ऊतियन नबियुना मिर रब्बिहिम कहकर इजमाल के साथ बयान कर दिया गया। अब ये उसके बाद जो है हम आमतौर पे ये बात बोलते हैं कि जो है शहादत देना है लोगों में, अल्लाह ताला जो है मुस्लिम उम्मत को मबूस किया, कज़ालिका व कज़ालिका जअलना उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा। ये जो है बारे अमानत या बारे जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को हमें अदा करना है। बोले ठीक है, अदा करना है, क्या करना है? शहादत देना है, ठीक है। किसमें शहादत देना है? शुहदा अलन नास है, अलल जुर्रियत नूह पे नहीं है, ये जुर्रियत इब्राहिम पे नहीं है, अलन नास है, सारे इंसानियत पर शहादत देना है। क्यों? कि आप ग्लोबल प्रॉफिट के आप जो है उम्मत हैं, ग्लोबल उम्मत बन गया। आप इससे पहले रीजनल उम्मत थे, और रीजनल प्रॉफिट से लिहाजा उनके पैरोकार रीजनल उम्मत भी थे ना, लेकिन आपका मनसब ये नहीं है। अब आपका मनसब क्या है कि ग्लोबल जो है आप उम्मत हैं, क्योंकि ग्लोबल प्रॉफिट के फॉलोअर्स हैं। हाँ, अब शहादत देने की बात तो आ रही है यहाँ, शुहदा अलन नास, बोले शुहदा शहादत दो। ओके, शहादत देना मतलब कुछ, अब शहादत देने का जो अमल है ना, उसके अंदर कुछ अल्फाज होंगे नहीं होंगे, कुछ बातें होंगे नहीं होंगे। क्या शहादत देंगे आप? किस बात की शहादत देंगे? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, तौहीद रिसालत आखिरत की बात बोल देना हमें। बोले कुछ लोग बोले नहीं, पहले तौहीद की बात बोलना है, आखिरत की बात बोलना है, उसे रिसालत की बात बाद में बोलना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तौहीद रिसालत आखिरत तीन बोल देना ही है, यही हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये तरीका जो है जमात इस्लामी का हो सकता होगा। फिर क्या करेंगे, सल्फी हजरात है, उन्होंने जो है अपना कुछ तरीके के मुताबिक दावत देंगे, और फिर फला साहब को कोई शहादत देंगे। क्या शहादत दे रहे ना लोगों को? बोले
یہ الجھن میں ہم پڑے ہوئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ شہادت دینے کا حکم دے رہا ہے تو کنٹینٹ آف شہادت دیتا نہیں دیتا. جیسے نماز پڑھنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ، اب نماز کا کنٹینٹ بھی دیا اللہ تعالیٰ. نماز میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ بھی بتا اللہ تعالیٰ. حج کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، خالی بول کے نہیں چھوڑ دیا. حج جیسے ٹھیک ہے جماعت اسلامی کا حج، تبلیغی جماعت کا ایک حج کر لیجئے، سلفی حضرات کا ایک حج کر لیجئے. ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے، کتب علیکم الصیام، ہم نے جو ہے تم پر فرض کر دیے سیام. اوکے، کیا ہے سیام؟ کیسا رہنا؟ صبح کھانا، پھر جو ہے شام میں افطار کرنا بولے. نہیں، دوپہر میں بھی کھا سکتے. بولے یہ طریقہ کسی اور جماعت کا ہے. یہ ایسا بول سکتے ہیں کہ آپ نہیں بول سکتے. تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کنٹینٹ بھی دے رہا. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی شہادت کا حکم شہادت ہے، کنٹینٹ آف شہادت بھی ہے. ہاں، حکم شہادت، کنٹینٹ آف شہادت، ایک بات. اور ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں، اس پہ غور کیجئے. ہم لوگوں پہ سوار ہو جاتے ہیں جا کے، ارے آپ کو ایمان لانا ہوگا اللہ واحد پر، آپ کو ایمان لانا ہوگا اسلام پر، آپ کو جو ہے ایمان لانا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کو ایمان لانا ہوگا آخرت پر. ارے ان کو ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ایمان لائیے، آپ ایمان لائیے. بولے یہاں کیا ہے؟ شہادت میں کیا ہے؟ آپ ایمان لانے کی بات نہیں، ہم کس پر ایمان لائے ہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے. آپ جو ہے دوسروں کو کمنٹ کرنے کی بات نہیں کہی جا رہی. آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ ریلیجیسلی آپ جو ہے ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اوکے، جن آڈینس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ یا جو ہے ایک دائی مدعو کو اپنے دین کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہے، بلکہ اپنے دین کے بارے میں اس کا سٹینڈ کیا ہے، سامنے والوں کے دین کے بارے میں، سامنے والوں کی کتابوں کے بارے میں، اپنے کتاب کے بارے میں کیا ہے. یہ پہلے جو ہے اپنا ایک ریلیشن بلڈ ہو رہا ہے. یہاں ایک رشتہ جو ہے ہمارا بن رہا ہے. کیا ہے رشتہ؟ اچانک کوئی آدمی آپ کے گھر پہ آگے ٹپک پڑا تو آپ سے کچھ بات کرنا ہے، بولے آپ ان کو نیچے سے اوپر تک دیکھیں گے، آپ کون ہے؟ بولے نہیں میں کون ہے کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا، آپ سے کچھ بات کرنا ہے. بولے نہیں بھائی، آپ آئے کیوں؟ آپ میرے پاس جانے کے لیے کون بولا آپ کو؟ آپ کا ہمارا کیا رشتہ ہے؟ پہلے وہ بات بتائیے، آپ کیا بولنا ہے بعد میں دیکھیں گے. بولے ہوتا نہیں ہوتا؟ بولیے سائیکولوجیکلی سوشلی یہ چیز ضرورت ہے. آپ کا موقف کیا ہے ہمارے بارے میں؟ آپ ہم کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا ہمارا رشتہ کیا ہے؟ پہلے طے کیجیے آپ، اس کے بعد میں جو بھی بولنا ہے بعد میں دیکھیں گے. یہ ہے. ویسے ہی دائی جو ہے مدعو کے سامنے اپنا موقف بتا رہا. اس کے اندر جو ہے آپ ایمان لاؤ بول کے کچھ بھی نہیں دیکھے. آمنا، کون آمنا؟ یہ کیا ہے؟ کس کی بات ہے یہ؟ قولوا آمنا، ہم نے ایمان لایا بھائی، ہماری ایمان کی بات ہے. وما انزل علینا، ہم پر جو نازل ہے اس پر ایمان لائے، یہ ہمارے متعلق ایمان کی بات ہے. اب اتنا ہی نہیں، آپ کے پاس آپ کے جو ابراہیم جو مان رہے ان کو بھی ہم مانتے ہیں، آپ اسماعیل کو مان رہے ان کو بھی ہم مان رہے، آپ اسحاق جس کو مانتے ہیں اس کو بھی ہم مان رہے، ان کی جو ہے یعقوب کو مان رہے، اسباط کو مان رہے، پھر اس کی جو ہے موسیٰ و عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں. اچھا اوکے ٹھیک ہے. اس کا مطلب جو ہے آپ کا ہمارا ریلیجس ریلیشن ہے. اوکے اوکے، کیا کہیں گے اس کو؟ ریلیجس بیک گراؤنڈ، ریلیجس پس منظر، کانٹیسٹ، ریلیجس کانٹیسٹ، بیک گراؤنڈ آف دی ریلیجن. تو اس کو آپ کیا کریں؟ کنیکٹ کر لیے. یہاں سے جو ہے جوائنٹ بن گیا، دونوں کا لنک ہو گئے. جسے پہلے بالکل الگ تھے، آپ الگ ہم الگ. آپ کون ہیں؟ آپ الگ، ہم ہیں. تو اب ہم الگ ہیں جو پھر کانورسیشن نہیں ہو سکتا. تو پہلے جوڑنے کی بات بولیے. آپ ہم کون ہیں؟ تو ہم آپ اور ایک ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم جس اللہ پر ایمان لائے آپ لاتے نہیں لاتے ایک الگ بات ہے. ہم جس قرآن پر ایمان لائے اس پر آپ لاتے نہیں لاتے ہم کو نہیں معلوم، مگر ہم تو آپ کے پاس جو ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. آپ کے ہیروز، اسپرچل ہیروز پر ہم ایمان لائے، آپ کے اسپرچل ٹیچنگز جو ہے اس پر بھی ہم ایمان لائے. یہ ہمارا موقف تو یہ ہے. ٹھیک ہے. ایک طرفہ بات ادھر سے، یعنی بال جو ہے آپ کے کورٹ میں آ چکا ہے. تو آپ مانتے نہیں مانتے ادھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قرآن کو آپ مانتے نہیں مانتے وہ آپ کی مرضی. آپ مانیے، آپ آ جائیے، آئے تو نجات ہے. یہ شہادت میں نہیں ہے باتیں. یہ بہت اہم پہلو جو ہے یہاں واضح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے اللہ کے اس حکم عام کے مطابق، اللہ کے
اس حکم عام وہاں کیا بتایا میں پہلے کے ٹاپک میں حکم خاص ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیا ہے اللہ کے اس حکم عام ہے نا سارے مسلمانوں کے لیے کے مطابق تمام صحابہ کرام عربستان کے پس منظر میں عربستانیوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کر کے ابراہیمی انبیاء و کتب پر ایمان لانے کا شہادت دیتے ہوئے جیسے اعلان عام کیا صحابہ نے کیا نا یعنی اس وقت کے مسلمان کون ہوں گے صحابہ ہوں گے تو یہ فالوورز ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیڈر ہیں تو لیڈر کو الگ حکم اور یعنی لیڈر کو الگ سے حکم دیا پھر جو ہے فالوورز کو الگ سے حکم دے رہا ہے کنٹینٹ آف حکم کامن ہے ایڈریس لیڈر کو الگ کیا پھر ان کے فالوورز کو الگ ایڈریس کر کے کرا یعنی یہ کلیریفیکیشن کل کو دے رہا بولے فردر جو ہے یہ کنٹینیو ہونے والی بات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں امت مسلمہ سے بھی مخاطب کر کے بات کر رہا ہے ٹھیک ہے صحابہ نے جو کامن پیپل تھے وہاں کے کامن پیپل کے سامنے انہوں نے بات کی ہے رائٹ اب ویسے ہی ہندوستان کے پس منظر میں ہندوستانیوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کر کے نوحی انبیاء و کتب پر ایمان لانے کا شہادت دیتے ہوئے اعلان عام کرنا ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر واجب ہوگا میں یہاں جو ہے لکھا اس کے اندر ایک کوئی چیز مجھے ایک گڑبڑی دکھ رہی ہے ہاں کچھ غلط بھی دکھ رہا مجھے کیا ہے میں کیا بول رہا ہوں اسلام کو پیش کر کے پھر جو ہے نوحی انبیاء کتب پر ایمان لانے کی بات بولنا بول کے بول رہا ہوں حالانکہ ایسا قرآن کے اندر نہیں ہے یہ بات مناسب بھی نہیں ہے مطلب صحیح بھی نہیں ہے وہ کیا بولنا چاہیے آپ کو اسلام کو پیش کرنا نہیں بتائیے پیش کرنے کی بات پہلے تعلق کو قائم کریے تعلق کی بات اس کے بعد اسلام کیا ہے پھر جو ہے اسلام سے تعلیمات سے آپ کے تعلیمات کا ریلیشن کیسے ہو سکتا ہے بات کی بات تو ایک طرفہ ہے ہم جا کے ادھر ان کو بتا دینا ہے وہ جو ہے لائن کو صحیح کرنا چاہیے مجھے ایک بات یاد رہے آپ کو نیکسٹ آپ خلاصہ میں آ رہے دیکھیں خلاصہ کیا ہے قرآن کے مطابق ابراہیمی سلسلے انبیاء میں دو چیزیں الگ ہو رہی دیکھیے ابراہیمی سلسلے انبیاء اور ابراہیمی سلسلے کتب نوحی سلسلے انبیاء نوحی سلسلے جو ہے الہامی کتابیں یہ دونوں کو الگ کر کے بات کروں میں پہلے ابراہیمی بات کروں گا چونکہ ہم ابراہیم سے واقف ہیں ابراہیم السلام سے اس کے لیے پہلے بتا رہا ہوں میں قرآن کے مطابق ابراہیمی رسالت کے انبیاء و کتب کے نام بنام ان پر ایمان لانے کا مخصوص اعلان جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ویسے ہی نوحی سلسلے کے انبیاء و کتب کے نام بنام ان پر ایمان لانے کا مخصوص اعلان کرنا ہندوستانی علماء و مسلمانوں پر واجب ہے ہم خاموش رہیں گے گنگ رہیں گے ان کی کتابوں کو مانتے ہیں نہیں معلوم ان کے جو ہے انبیاء کو مانتے ہیں نہیں معلوم واللہ عالم بالصواب اللہ جانتا ہم نہیں جانتے ہیں ہاں ہم تو بولیں گے کہ بھائی اب جو ہے اوکے بہت سارے انبیاء آئے ہوں گے رائٹ پوری دنیا میں بہت سارے انبیاء آئے 1,24,000 ہیں ان میں سے یہ لوگ ہوں گے یعنی رینڈم ہے بات ہے ان میں سے ہوں گے واللہ عالم بالصواب واللہ عالم بالصواب ہم جو ہے ہو سکتے ہیں نام نہیں بول سکتے بولے تو جب یہاں دیکھیے اب یہاں سنت محمدی سے بالکل کانٹرڈکٹ کیسا ہو رہا یعنی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ رینڈم کے بجائے اسپیسیفک بولنے پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے ہاں لیکن ہم نہیں بولیں گے ہاں اسپیسیفکلی نہیں بولیں گے وہاں ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباطی و موسیٰ و عیسیٰ اسپیسیفکلی وہاں بولنا پڑا نہیں ہم یہاں نہیں بولیں گے اب یہی بات آ رہی ہم چاہتے دیکھیے وہ ایک پروسیس ہے دیکھیے پروسیس اینڈ اٹس ریزلٹ جو ہے ڈیپینڈس اپان پروسیس وداؤٹ پروسیس سچ ٹائپ آف جو ہے ریزلٹ کو ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے تو اس کو پاگل پن ہے وہ ایگزیکٹ پروسیس ہونا ایگزیکٹ ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں فتح مکہ کی خواہش کر رہے ہم لوگ جو ہے جوق در جوق ایمان کے اندر آئے ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا وہ ہماری خواہش ہے تمنا ہے چاہتے ہیں دعائیں کر رہے ہاں
मगर प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करेंगे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। यूं हो सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, ओके आए तो आए होंगे, ये बातें नहीं चलती। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोला। मक्के के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन उसूलों पे बात किए, जिस तरतीब पे बात किए, जहां रैंडम बात करनी थी रैंडम बात किए, जहां स्पेसिफिक बात करना था वहां स्पेसिफिक भी किए हैं। जो रैंडम के ग्राउंड में हम भी रैंडम की बात करें, जहां स्पेसिफिक की ग्राउंड में वहां स्पेसिफिक बात करें। ये स्पेसिफिकेशन के बगैर हम जो है खाली रैंडम बात करेंगे बोले तो सुन्नत मोहम्मदी के कुरान के जो है खिलाफ ये बात हो जाएगी। राइट, जैसा कि इब्राहिम अंबिया के मुताल्लिक आमन्ना बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाए वहां बोल के बोले, ये सब चीजें आपके सामने आ गई। फिर वैसे ही जो है एक बात क्या कही जा रही, जैसा कि इब्राहिमी सिलसिले रिसालत की किताबों की, यहाँ अंबिया की तस्करा भी है, किताबों की तस्करा क्या है। हम देखिए अजीब बात है, देखिए अल्लाह ताला दोनों में भी रसूल और किताब दोनों को भी वो कर दिया। देखिए उनजिला अलैना व अला इब्राहिम व इस्माइला व ईसा, क्या है वो, उनजिला उनजिला व मा इस्माइला, उनजिला व मा जो है इसहाक, उनजिला इसहाक, क्या हो रहा है, किताब और रसूल, किताब और रसूल दोनों आ रहे, देखिए दोनों को ज्वाइंट करके लेके गया अल्लाह ताला। तो शहादत की बात है, जब तौरात का नाम लिया गया, जबूर का नाम लिया गया, इंजील का नाम लिया गया वगैरह, इन तमाम किताबों के स्पेसिफिकली नाम लेकर उन पर ईमान की जो है, ईमान का आम शहादत अरबस्तानी गैर मुस्लिमों के सामने दिया जा रहा है। ओके, ये अरबस्तानी पस मंजर में ये काम हुआ। तो वैसे ही एज इट इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब आएंगे, नूही सिलसिले अंबिया या नूही जुर्रियत के सामने जब खड़े होकर बात करेंगे, तो आपको फार्मूला, अब यहां से फार्मूला लेंगे हम, एज इट इज यहां अप्लाई करना होगा, क्या है, वैसे ही जैसे वहां शहादत दी गई, वैसे ही नूही अंबिया के मुताल्लिक वमा ऊतियन नबियुन मिन रब्बिहिम के इजमाल का अंबिया की तफसील में, देखिए वहां इजमाल बात किया, हम भी यहाँ इजमाल बोलते बोले, ऐसा नहीं होता। तो इत्तिबा मोहम्मदी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां इजमाल बोले, हम भी इंडिया में इजमाल बोलेंगे बोले नहीं, वहां इजमालन बोलने की वजह क्या है, ऑडियंस प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में ऑडियंस नहीं है, इसलिए जो है इजमालन बोले। जैसे इब्राहिम की जुर्रियत के बारे में तफसीलन बात की, क्योंकि ऑडियंस प्रेजेंट है, वो ये एब्सेंट है, एब्सेंट ऑडियंस को नाम लेके बात करना तो जो है बिल्कुल उसूल के खिलाफ हो जाती बात। वैसे ही वही ऑडियंस के अंदर खड़ के आप जो है रैंडमली बात कर दे रहे, इजमालन बोल दे रहे, ये भी गलत है। जैसे वो गलत है वैसे भी यहाँ भी ये बात गलत हो जाती। तो यहाँ जो है तफसीलन अंबिया का तस्करा हमको यहाँ करना है। कौन है वो, हम ईमान लाते हैं, वहां क्या बोले, अल्लाह पर बोले ना, ओम पर, यानी हम ईमान लाते हैं, वो आमन्ना बिल्लाही बोले, या जो है आमन्ना अपांधी ओम, ओम पर हम ईमान लाते हैं, यानी ईश्वर पर ईमान लाते हैं। एक हुई वमा उनजिला इलैना, हम पर जो नाजिल किया गया कुरान उस पर ईमान लाते हैं, और उसके बाद जो नाजिल किया गया अग्नि पर, सुख महर्षि पर, अंगिरसी महर्षि पर, रामचंद्र जी पर, कृष्ण जी पर वगैरह पर ईमान लाने का आम शहादत हिंदुस्तानी गैर मुस्लिमों के सामने देना हिंदुस्तानी उलमा और मुसलमानों पर वाजिब होता है। ये अंबिया का सिलसिला हो गया। अब उसके ऊपर जो किताबें जो नाजिल हुई ना, जिन अंबिया का नाम लिए उनका जो है किताबों की बात आई, जैसे वैसे ही नूही सिलसिले रिसालत की किताबों पर ईमान की शहादत देने की तफसील में हम ईमान लाते हैं वेद, पहले क्या बोलेंगे हम, कुरान पर अल्लाह पर बोल के बोल दिए, वो तो पहले बोल देंगे, उसके बाद वेद पर, उपनिषद पर, भगवत गीता पर वगैरह पर ईमान लाने का आम शहादत हिंदुस्तानी गैर मुस्लिमों के सामने देना हिंदुस्तानी उलेमा व मुसलमानों पर वाजिब होता है। यह है प्रोसेस, एग्जैक्ट जो है प्रोसेस। ये इससे क्या होता है, और लोगों के दरमियान एक बंधन कायम हो जाता है, एक ताल्लुक जुड़ जाता है। ओके, ये बात जो है हम अच्छी तरह समझे। नेक्स्ट।
जैसे उसूल वैसे नताइज है ना, बोलिए। जैसे उसूल वैसे नताइज, कॉमन सेंस की बात है। ये एक आलमी उसूल है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये वो दावती बुनियादी उसूल हैं जिन्हें अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अरबस्तानी पस मंजर में अमल करवाया, जिनसे 100% कामयाबी के साथ जो रूहानी इनकलाब बर्पा हुआ, जिससे हम सब बखूबी वाकिफ हैं। उन उसूल पर गौर करे बगैर, उसूल पर गौर करे बगैर, उनको जो है मुतय्यन करे बगैर और उनको लागू करे बगैर वैसा ही इनकलाब का ख्वाब देखना ला इल्मी है, जहालत है या अहमकपन है। आप ही फैसला फरमाया। सिर्फ नूही ज़ुर्रियत की रिसालत को मानने वाले हिंदुस्तान के इलाकाई होंगे, सिर्फ इब्राहिमी ज़ुर्रियत की जो है रिसालत को मानने वाले अरबस्तान के इलाकाई होंगे। उन दोनों ज़ुर्रियतों को मानने वाले ही आलमी होंगे। वही लोग दुनिया को जोड़ने वाले होंगे। वैसे लोग ही कुरान के मतलूबा मुसलमान हो सकते हैं। कुरान के मतलूबा मुसलमान सुपरमैन होते हैं, लिलीपुट्स नहीं होते हैं। लिलीपुट्स नहीं, हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे जो है वो जुर्रियत के लोग हैं, उसी को मानते हैं, आपकी जुर्रियत के लोग नहीं मानते हैं। बोले ये तो लिलीपुट्स की बातें हैं। नहीं, अल्लाह ताला मुसलमान को जो सुपरमैन बनाना चाह रहा है। ग्लोब हमारे सामने होगा, हम सुपरमैन होंगे। सुपरमैन कैसे? फिजिकली नहीं होता आदमी, मेंटली सुपरमैन होता है। अल्लाह ताला का जो आइडियाज हमको दे रहा है उससे आप सुपरमैन बन जाते। मगर आप लिलीपुट्स हैं, इतने लिलीपुट्स हैं। नहीं, हम जो है स्पेसिफिकली चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला नाम लेके बात किया, जो है तौरात इंजील का नाम लिया, इसलिए हम वो बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वो क्या है कि नहीं की हमें नहीं मालूम है। ये सब ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है, आप नहीं बोल सकते। आपको मुतय्यन करना होगा। आपका कुरान के दो खुसूसियत को याद रख लीजिए। ये खुसूसियत, सबसे पहले 3 खुसूसियत है पूरे, उसमें पहला खुसूसियत ये है कि गाइडेंस फॉर यू। जब मैं मानता हूं तो मेरे लिए गाइडेंस बना कुरान, क्या हराम है, क्या हलाल है, जायज नाजायज सब क्या है, मैं देख लेना है, मुझे गाइडेंस। उसके साथ सामने वालों के बारे में आप तय करना है। जैसे वहां तो तय हो गए, अरबस्तानी पस मंजर के रसूल कौन है, तय हो गए विद नेम। अरबस्तानी किताब क्या है, विद नेम, वहां तय हो गए। अब यहाँ विद नेम नहीं है ना, तो विद कैरेक्टर्स देखना होगा आपको। उसके लिए क्या किया अल्लाह ताला, कुरान के 2 जो है खुसूसियत सिफात हैं। एक फुरखान है, दूसरा मीजान है। आप कुरान के जो है फुरखान पे आप जो है उसको जो है वो क्या बोले, जैसे सुने को कसौटी पर घस के देखते हैं, उसे खरा और जो है सही मिलावट का होने की तफरीक के लिए, वैसे ही कुरान के कसौटी पर आप रामचंद्र जी रसूल हो सकते, नहीं हो सकते, वेद जो है इलाही किताब हो सकता नहीं, घस के देखिए इससे आप आके। वल्लाहु आलम बिस्सवाब बोल के बोलने का हक आपको नहीं है। ये क्लियर करना होगा आपको। ये क्लियर करने के लिए अल्लाह ताला जो है आपको जो है फुरकान बना के हाथ में दिया कुरान। और मीजान आप तोल के देखिए, एक तरफ एक जो है अरबस्तानी रसूल को डाल के देखिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, और हिंदुस्तानी कोई कैरेक्टर है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई अर्जुन है, कोई अंगीरसी है, उनको एक तरफ डाल के देखिए, बैलेंस देखिए उसके अंदर। ये बराबर आ गया, ओके ठीक है, तो ये प्रॉफिट है। नहीं, ये जो हल्का हो गया, ये भारी हो गया, बोले नहीं ये प्रॉफिट नहीं हो सकता। देखिए किताब को डाल के देखिए, एक तरफ तौरात को डालिए, दूसरी तरफ जो है वेद को डालिए, एक तरफ इंजील को डालिए, फिर दूसरी तरफ जो है आप कोई उपनिषद को डाल के देखिए, उसके तालीमात इसके साथ तकाबुल कीजिए। तराजू बना के आपको दिया, इस तराजू का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ये हमको करना होगा, जब मुतय्यन हो सकती है बात। अगर वल्लाहु आलम बिस्सवाब बोलते तो आप जो है एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, कोई बैंक में जॉब करते हैं, कोई किसी इदारे में जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप इकोनॉमिकल जो इश्यूज पे जो है आपके सामने आते हैं, उसको हल करके आप जाते हैं ना, जाते हैं आप। कई चीजें हमारे मुफ्तियान कराम आपके लिए फला जो है इकोनॉमी के तरीका जो है, इकोनॉमी का ये हराम है, इकोनॉमी का जो है तरीका आपके लिए हलाल है, फाइनेंशियल सिस्टम में ये जो है नाजायज है गोया के, और ये सिस्टम जो है इकोनॉमिकल सिस्टम ये ठीक है, आप उसके अंदर जॉब कर सकते हैं, आपके लिए जायज है, ये आपका हराम है, ये आपका हलाल है, फैसला करें ना। वल्लाहु आलम बिस्सवाब छोड़ दीजिए आप, बात वाज़ेह हो रही है।
جب ہماری زندگی کو بسر کرنے کے لیے ہم یہاں جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے سہولیتوں کے لیے ہم پھلانگ مار دے رہے، ہم جو ہے فقہ کے نام پہ، وہ فقہ یہاں کیا ہو گیا، دعوت کے نام پہ فقہ نہیں کام کرے گا. یہ سراسر جو ہے یہ دین کے ساتھ جو ہے روگردانی ہے، اور یہ دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ بات ہمارے علماء حضرات، ہمارے فقہا حضرات کو بھی، جیسے آپ معاشرت اتباع دین کے اندر مسلمانوں کے لیے گائیڈنس کے لیے آپ جیسے جو ہے فقہی اصول کے مطابق یہ حرام ہے، حلال ہے، صحیح ہے، غلط ہے بلکہ آپ طے کر رہے، ویسے ہی جو ہے یہ نبی ہے نہیں ہے، یہ کتاب جو ہے الہامی ہے نہیں ہے، یہ بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. یا واللہ اعلم بالصواب چھوڑ دیا آپ، یا جو ہے آپ لمبے لمبے قدم ڈال کے پلنگ مار کے چلے آ رہے آپ آگے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ دین اسلام کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. براہ کرم اس پہ ہم کو غور کرنی چاہیے. نیکسٹ، ہندوستانی مسلمانوں کے واجبی ذمہ داریاں یہ ہیں. کیا ہے؟ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 26 کے مطابق، قرآن کے مطابق ہندوستان سے ہندوستانی مسلمانوں کے قومی و دینی رشتہ ہونے کی حقیقت کو ہندو مسلم طبقات میں عام کیا جائے. اب یہاں سے یہ ٹاپک کے ذریعے اب جو ایشو ہم فیس کر رہے ہیں، جو پرابلم فیس کر رہے ہیں، اس کا سولوشن قرآن ہم کو دے رہا ہے. اس کے مطابق ہم کو معلوم ہو کہ ان کو غیر قوم بولتے تھے نا، یہ غیر قوم کی بکواس ہم چھوڑ دیں. غیر قوم نہیں ہوتے، یہ جو ہے ہم قوم ہیں، ہم قوم ہیں. ہاں غیر مسلم بولے آپ، نو پرابلم. ہم مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، ڈفرینشیٹ کرنا ہے نا، کیونکہ وہ مشرک ہیں، اب موحد ہیں. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی ملا دے سکتے آپ، نہیں ملا سکتے آپ، بالکل الگ کر دیجیے. ہاں وہ غیر مسلم ہیں، ہاں ہم جو ہے مسلم ہیں. اب قوم کی بات نہیں، ہم قوم ہیں، وہ بھی ہم سے قومی اعتبار سے ایک ہے، اعتقادی اعتبار سے ایک نہیں ہے، بالکل کلیئر ہم بول سکتے ہیں. یہ بات ہندو مسلم طبقات میں اس کو عام کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، سورہ بقرہ آیت نمبر 285 کے مطابق، قرآنی اطلاع کے اس مطابق، جیسے ابراہیمی ذریت کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ویسے ہی نوحی ذریت کی رسالت پر بھی ہم ایمان رکھنے کی واجبیت کو ہندوستانی مسلمانوں کو بتائیں. ٹھیک ہے، ہم وید جو ہے الہامی ہیں، یا رام چندر جی پروفٹ ہیں، کرشن جی پروفٹ ہیں، یا کوئی انجیر رسی پروفٹ ہے یا نہیں ہے، آپ کریے، طے کرنا ہوگا. یہ ایک جو ہے یہ بات عام مسلمانوں میں اس کو وہ کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، بتانا ہے. نمبر 3، 385 کے مطابق، قرآنی حکم کے مطابق کیا کہا جا رہا؟ رسولوں اور کتابوں پر ہمارے ایمان لانے کی بات کو ان کے درمیان اعلان کرنا شروع کر دیں، جن کے ذریعے ہندو مسلم کشیدگی، ٹینشن ختم ہو کر ایک دوستانہ ماحول پیدا ہوگا. یہ ہے سولوشن، پرابلم کا سولوشن یہ ہے. اور تبادلے خیال کے لیے ماحول سازگار ہو جائے گا. اب ہندو بیچارے جو ہے یہی رو رہے کہ جو ہے آپ بالکل ہمارے ہر چیز کو جو کنڈم کر دیتے، یہ تو میتھولوجی ہے، یہ سب بالکل بناوٹی ہے، بیکار ہے، بکواس ہے پورے، اس طرح کی بات بول رہے. ان کے دل کو گھائل کر رہے ہم، جبکہ ہم ایمان لاتے ہیں بول کے بولنا چاہیے تھا، ہم مانتے ہیں، اس کے بجائے جو ہے ہم نہیں مانتے ہیں بول کے بولے. تو یہ کشیدگی کی وجہ باعث بنی، اس کو ختم کر دے سکتے ہیں سے. اور اس سے قومی، ابھی ایسا جب بولنا شروع کریں گے تو قومی یکجہتی میں مزید اضافہ ہوگا. قومی یکجہتی ہے اس وقت، پوری قومی یکجہتی نہیں، ختم نہیں ہو گئی ہے الحمدللہ. اس میں کیا ہوگا؟ مزید اضافہ ہوگا. پھر دیش ترقی کی راہ پر چل پڑے گی. ہمیشہ ہندو مسلم ٹینشن، ہندو مسلم ٹینشن کے اندر رہے تو دیش کی ترقی کیسے ہو سکتی، یا جو امپلائمنٹ کیسے وہ ہو سکتی؟ ہر مرتبہ جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑیاں چل رہی ہیں. ہاں یہ فتنہ و فساد سے جب ماحول گرم رہے گا تو اکنومیکلی بھی بیکورڈ ہو جائے گا ہمارا کنٹری، اور ترقی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ ماحول بن جائے گا تو ہم جو ہے اکنومیکلی ڈیولپ ہوں گے، کنٹری آگے بڑھ سکتی ہے. نیکسٹ، قرآن کے ان واضح اطلاعات کے مطابق، جیسے یہود و نصارہ کو غیر مذہبی سمجھتے ہوئے ان سے ہمارے قدیم مذہبی تعلق کا ہونے کو مانتے ہیں. یہود و نصارہ اعتقادی اعتبار سے الگ ہیں، اس کے باوجود ہم جو ہے مذہبی پس منظر ایک ہونے کو مانتے ہیں. ان کے خرافات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے اندر جو حقائق ہے اس سے ہمارا تعلق ہے، خرافات سے تعلق نہیں ہے نہیں ایسا. جیسے مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ دیوتا مانتے ہیں، ہمیں جو ہے پارسا مانتے ہیں،
عیسیٰ کو جو خدا مانتے ہیں، عیسیٰ کو ہم مسیح مانتے ہیں، وہ ایسٹر کرتے ہیں، ہم ایسٹر نہیں کرتے ہیں، وہ جنوری فرسٹ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں. اوکے، یہ جو خرافت سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا حقائق سے ہمارا تعلق ہوگا. ایک بات ہوگی. ویسے ہی ہندوستانی پس منظر کے اندر ویسے ہی ہندوؤں کو غیر مذہبی سمجھتے ہوئے، دیکھیے غیر مذہبی سمجھتے ہوئے ان سے ہمارا قدیم مذہبی تعلق کا ہونے کو ماننا چاہیے. سیم ان کے جیسا یہود و نصارہ جیسا مان رہے ویسے ہی آپ مذہبی پس منظر کو ایک ہی ماننا چاہیے. قرآن کی ان تعلیمات کی روشنی میں مولانا ارشد مدنی مدظ اللہ علیہ کی اوم اور اللہ ایک ذات کے دو نام ہونے کا دعویٰ مدلل ہے. یہ ہے بات اصل. مولانا کے اوم اور اللہ کی بات کو بہت سارے لوگ کنڈم کیے. وہ کنڈم کرنے کی بات نہیں ہے، ایکسپٹ کرنے کی بات ہے، حقیقت ہے. وہ جتنے سارے جو دلائل میں دیا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. قرآن و سنت سے محبت کے ساتھ، ہمیں قرآن و سنت سے محبت ہے، محبت کے ساتھ ان کی اصولوں کی پیروی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نیکسٹ. شارق بھائی جی، یہ ٹاپک یہاں ختم ہو چکا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنٹ جو پرابلمس ہیں تو ان کرنٹ پرابلمس کا کرنٹ سولوشن کو سمجھنے کی توفیق قرآن کے ذریعے وہ توفیق ہم سب کو عطا کرے. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے ہند.